والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی۔ میں جب دیر سے آتا تھا ابو بار بار فون کرتے تھے، کہتے تھے بس آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بیماری کے ایام تھے، لیکن میں ابو کے پاس بیٹھ جاتا تھا، امی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، ان کو تسکین ہوتی تھی، اسی سے خوش ہو جاتے تھے۔ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے والدین کو عزت دینی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں لکھ کر لایا ہوں والدین کو عزت دینے کے 35 طریقے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے والدین کو عزت احترام دے کے کونے میں لے گیا۔ اس نے کہا اس لیے کہ آپ نے اپنے باپ کو کونے میں رکھا ہوا ہے، تو میں سمجھا ہوں شاید جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو اسی کونے میں رکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، مجالس میں جائیں، نجی محفلوں میں جائیں، دوست احباب سے ملیں، گاؤں میں جائیں، تو والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی عزت نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی۔ میرا ڈیفینس میں جانا ہوا، میرے دوست کے والد نے مجھے بتایا کہ ہم ماں باپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے 2 بچے اور ایک بیٹی ہے، بیٹی شادی ہو کے جرمنی جا چکی ہے، ایک بیٹا کینیڈا میں رہتا ہے اور ایک بیٹا یہاں رہتا ہے۔ ہماری تینوں ہماری کوئی خدمت نہیں کرتے، ہمارے پاس آتے نہیں، اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ یہاں کا جو بیٹا ہے، جب ہم اس سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آیا رکھ کے دی ہوئی آپ کو، 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں، گاڑی ہم نے ڈرائیور رکھ کے دیا ہوا ہے، جس چیز کی ضرورت ہو آپ کی دہلیز پر ملے گی۔ یہ بات تو درست ہے، انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں تو اپنی اولاد چاہیے، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، ان سے گپ شپ کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ میں خود والد ہوں، ٹھیک ہے، میں کیا چاہتا ہوں اپنی اولاد سے کہ میری اولاد آ کے میرے پاس بیٹھے، کچھ سنے کچھ سنائے۔ میرے ابو کی گزشتہ سال انتقال ہوئی 86 سال کی عمر میں۔ میں جب دیر سے آتا تھا ابو بار بار فون کرتے تھے، کہتے تھے بس آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ بیماری کے ایام تھے، لیکن میں ابو کے پاس بیٹھ جاتا تھا، امی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، ان کو تسکین ہوتی تھی، اسی سے خوش ہو جاتے تھے۔ میرا ناروے جانا ہوا تو وہاں اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، تو اوسلو میں ایک اولڈ ہوم میں گئے تو انہوں بتایا گیا ہمیں کہ یہاں پر بات کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اگر آپ ان سے بات کرتے رہیں کہ یہ جو بوڑھے اور بوڑھیاں یہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ قرض گئے ہیں اپنی اولادوں کو دیکھنے کے لیے، اولادیں آتی نہیں، یہ سال میں 1 آدھ چکر لگاتی ہے اور یہ جا وہ جا۔ تو آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے والدین کو عزت دینی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں لکھ کر لایا ہوں والدین کو عزت دینے کے 35 طریقے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے والدین کو عزت احترام دے سکتے ہیں۔ قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ماں باپ جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بچوں والی عادتیں ہو جاتی ہیں، اگر کوئی بات ان کی ناگوار گزرے تو اس پر آپ نے اف بھی نہیں کہنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی بات توجہ سے سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی رائے کو مقدم رکھیں، ان کی گفتگو میں شامل ہوں، ان کو ہر طریقے سے عزت دیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں، ان کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کریں، ان کو بری خبر بتانے سے پرہیز کریں، کوئی ایسی خبر نہ بتائیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو۔ ان کی موجودگی میں صرف انہیں ہی کو احترام دیں، عزت دیں، ویلیو دیں۔ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ان کو ہمیشہ تعظیم سے پکاریں، تعظیم سے بلائیں۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا ظاہر کریں اور اپنے والدین کو بڑا ظاہر کریں۔ ان کے طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں، ان سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو تکلیف نہ دیں، ان کی عمر کا احترام کریں، ان کے جو ساتھی آپ کے والدین کے ان کا بھی احترام کریں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں، بدتمیزی سے نہ بیٹھیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں۔ جب وہ گفتگو کریں تو بات بیچ میں نہ کاٹیں، ورنہ کہتے ہیں نا کہ بابا یار تو بولے ہی جا رہا ہے،
تیری بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. یہ بات درست ہے, جب عمر بڑی ہو جاتی, بڑے ہو جاتے ہیں, آپ کسی بڑے سے بات کریں تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اور نوجوانوں کو تو پھر اپنے میں شاغل ہوتے ہیں, ان کو تو فرصت نہیں ہے کہ بابوں کی بات سنیں. تو اس لیے جب ماں باپ بات کر رہے ہوں تو بڑی بات اگر وہ لمبی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اس کو سنے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ بچہ چھوٹا تھا, بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے. پھر پوچھا تک 100 مرتبہ انہوں نے پوچھا, اور باپ نے اس کو بڑے محبت پیار سے جواب دیا. وقت گزر گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, بچہ جوان ہو گیا, شادی شدہ ہو گیا, اس کے بچے ہو گئے. ایک دفعہ وہ کہیں لے کے جا رہا تھا اپنے والد کو, کسی ہسپتال لے کے جا رہا تھا. راستے میں باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے, انہوں نے بتایا جی فلاں چیز ہے. برے کیا؟ پھر اس نے بتایا. برے کیا کہا آپ نے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس اچھا یہ کیا چیز ہے, تو 3 مرتبہ پوچھا. تو بیٹے نے ڈانٹ دیا, آپ کو سمجھ میں نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے, آپ کو بار بار بتا رہا ہے. تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو تم نے ایک چیز کے بارے میں 100 مرتبہ پوچھا تھا, میں نے خوشی سے بتایا تھا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو 3 مرتبہ ہی تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو. تو ماں باپ سے بیزاری کا اظہار ہرگز نہ کریں. ماں باپ بیٹھے ہوئے کھانے میں تو سب سے پہلے ماں باپ کو کہیں کہ وہ کھانا کھائیں. بڑا جو بیٹا اس کو کہیں احتراماً ان سے کھانا شروع کروائیں. ماں باپ کو کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بیٹھے ہوں اور اولاد ان کو عزت اور محبت کی نظر سے دیکھے تو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. آج کل تو بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہی نہیں ہیں, بڑوں کو کونے خدرے میں ڈال دیا جاتا ہے. کھانے کی محفل جو ہوتی ہے اس میں بڑوں کو شامل ہی نہیں کرتے, تو بری بات ہے یہ. تو میں نے یہ ماں باپ کو عزت دینے کے 35 طریقے لکھے ہیں. یہ اس کی تفصیل ہماری کتاب کامیابی میں موجود ہے. اسی طرح اس کو ہم نے ایک الگ سے پمفلیٹ کی شکل بھی دی ہے. ہماری جو پوسٹر روزانہ ایک آتی ہیں سوشل میڈیا پر, وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے. آخری ایک سبق آموز ویڈیو سے جو میں نے دیکھی یہ بات ختم کرتا ہوں. ایک عرب خاندان تھا, بڑا گھر تھا. تو اس نے جو گھر کے بڑے تھے اس نے اپنے ماں باپ کے لیے گھر کے کونے میں ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا. تو ماں باپ وہاں رہتے تھے. بچہ جو پڑھتا تھا دیکھتا تھا, اس کو ڈرائنگ بنانے کا بڑا شوق تھا, نقشے بنانے کا, تعمیراتی نقشے اور دوسری چیزیں بنانے کا بہت شوق تھا. تو وہ ایک دفعہ نا اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا تھا. باپ آ گیا, اس نے کہا کہ کیا بنا رہے ہو. اس نے کہا بچے نے کہ میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہا ہوں. ایک کمرہ اس نے بالکل کونے میں بنایا جہاں پر اسٹور ہوتا ہے. اس نے کہا, باپ نے کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ تمہارا کمرہ ہے. اس نے کہا اتنا بڑے محل کا گھر کا نقشہ آپ نے بنایا, میرا کمرہ تم نے کونے میں کیوں بنایا ہے. وہ اس کو باپ کو اس نے پکڑا اور پکڑ کے کونے میں لے گیا. اس نے کہا اس لیے کہ آپ نے اپنے باپ کو کونے میں رکھا ہوا ہے تو میں سمجھا ہوں شاید جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کو اسی کونے میں رکھا جاتا ہے. تو فوراً اس نے وہاں سے اپنے ماں باپ کو نکالا اور اندر ایک بڑا کمرہ دیا, درمیان میں کمرہ دیا. اور جو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں ویسے بیہیویئر آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آج کہتے ہیں نا جیسے کرنی ویسے برنی. آج آپ اپنے والدین کو عزت دیں, کل آپ کی اولاد آپ کو عزت دے گی, احترام دے گی.